بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کی میری ویڈیو بڑی انفارمیٹو ہونے جا رہی ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی کے حالات جس طرح اسٹریٹ کرائم بہت عروج پہ ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو، آفس میں ہو یا راستے میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ اسٹریٹ کرائم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل اسٹریٹ کرائم میں جو سب سے زیادہ چیز اسنیچ ہو رہی ہے وہ آپ کا اپنا موبائل ہے. چاہے وہ موبائل آپ کا 2000 کا ہو یا وہ موبائل آپ کا لاکھوں کا ہو، آپ سے موبائل چھین لیا جاتا ہے. اس میں ہمارے آرم فورسز والے بھی اس کو کور نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ چیز اب پورے شہر کے اندر ہو رہی ہے، نہ صرف سڑکوں میں ہو رہی ہے بلکہ میں اپنے آپ کو گلی کے، اپنے گھر کے دروازے میں بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہوں. اب آرم فورسز کہاں تک اپنی فورسز کو لگائے؟ یقیناً وہ پیٹرولیم روڈ تک، سڑکوں تک ہی کر سکتی ہے، ہر گلی میں نہیں جا سکتی ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کس طرح اس مسئلے کو حل کریں. دوستو اس کا ایک سب سے آسان حل ہے جو ہم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں اور جس کا فائدہ اسنیچر اٹھاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آسان سا حل کیا ہے. دوستو ہمیشہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، یعنی گھر سے نکلنے کی دعا، سفر کی دعا، گاڑی میں سوار ہونے کی دعا. اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ہر دنیائی آفات سے محفوظ فرمائیں گے. اس کے علاوہ دنیائی اسباب بھی اختیار کریں، یعنی دنیا میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دنیاوی اسباب کو اختیار کریں. وہ دنیاوی اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے باہر ایک عدد لائٹ سٹارٹ کرنی ہے، لائٹ جلانی ہے. اگر ہم گلیوں کے اندر لائٹ کو بجھا کے رکھیں گے تو اسنیچر آسانی سے ہماری گلی میں آ کے واردات کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے گھر کو یا اپنی گلی کو روشن رکھیں گے تو پھر اسنیچر آسانی سے واردات نہیں کر سکتے. اسی طرح الیکٹرک کے محکمے سے کمپلین کریں کہ وہ کھمبوں کے اندر اسٹریٹ لائٹس کو فنکشنل آرڈر میں لے گئے، یعنی وہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ جلیں تاکہ گلی بھی روشن ہو. اور آپ ایک اور کام کریں کہ گلی کے دونوں سائڈز پر ایک ایک عدد سی سی ٹی وی کیمرے کو نصب کریں. اور یاد رکھیں یہ سی سی ٹی وی کیمرے اچھی کوالٹی کے ہونے چاہیے، یعنی ایچ ڈی کوالٹی کے ہونے چاہیے. اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو اتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں، یہ کیسے ہم لگائیں؟ تو اس کے لیے آپ گلی میں کلیکشن کریں، لوگوں سے آپ آپس میں کنٹریبیوشن کریں. یہ ایک دفعہ کا خرچ ہوتا ہے اور یہ اگر گلی کے دونوں سائڈز پہ آپ لگا دیں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کی کاروائی ہو بھی جائے گی تو تھانے والے انشاءاللہ وہ آپ سے اس سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹوز سے ان کو آسانی سے گرفتار کر سکتے ہیں. تھرڈ، آپ ہمیشہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو متعلقہ تھانے میں ایف آئی آر ضرور کمپلین لانچ کروائیں. ہم یہ ایف آئی آر لانچ نہیں کرواتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ہمارے علاقے کے اندر جو ہے وہ کرائم بڑھ رہا ہے. اب اگر آپ تھانے والوں سے بات کریں کہ بھائی ہمارے علاقے میں کرائم ہو رہا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ لگے کہ علاقے کے اندر کرائم ہو رہا ہے. ان کے پاس ڈاکومنٹیشن کی شکل پہ رپورٹ اسی وقت ہوگی جب ہم ایف آئی آر لانچ کروائیں گے. یاد رکھیں یہ ایف آئی آر لانچ جب ہوتی ہے تو اس کے اوپر تھانے والوں کے اوپر پریشر آتا ہے، اوپر سے آرڈرز آتے ہیں. وہ جب ان کے علاقے کی رپورٹیشن اچھی نہیں جا رہی ہوتی ہے تو محکمہ جو ہے وہ متعلقہ تھانے کو آرڈر کرتا ہے کہ کیا صورتحال ہے آپ کے علاقے کے اندر، اس طرح کی وارداتیں بہت ہو رہی ہیں. تو اس کی مین وجہ ہمارے ایف آئی آر لانچ نہ کروانے کی ہوتی ہے. تھرڈ، آپ اپنے موبائل کے ای ایم آئی نمبر کو اور اپنے موبائل کے ماڈل نمبر کو اور موبائل کے برانڈ نیم کو ایک ڈائری میں لازمی مینشن کریں. اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ای ایم آئی نمبر ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو اس کے لیے ایک کوڈ ہوتا ہے، وہ کوڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کوڈ آپ جب بھی اپنے موبائل کے میسج
میں لکھیں گے تو آپ کا EMI نمبر فوراً آ جائے گا. اور وہ کوڈ کیا ہے؟ وہ کوڈ ہے *#06#. یہ جب آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں لکھیں گے تو فوراً ہی آپ کا EMI نمبر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. اس EMI نمبر کو آپ اپنی ڈائری میں لکھیں اور اس ڈائری میں اپنے موبائل کا تمام ریکارڈ رکھیں. اللہ نہ کرے کل آپ کا موبائل اگر اسنیچ ہو بھی جاتا ہے تو جب آپ اپنی FIR لانچ کروائیں گے تو آپ کو ڈیٹا دینا انتہائی آسان ہوگا. آپ یہ FIR متعلقہ تھانے میں بھی لانچ کروائیں اور CPLC کے اندر کال کریں اور انہیں بتائیں. CPLC میں جب آپ کال کریں گے تو وہ آپ سے انفارمیشن کلیکٹ کریں گے اور اس انفارمیشن میں وہ آپ سے آپ کا موبائل نمبر پوچھتے ہیں، آپ کا SIM نمبر پوچھتے ہیں، ماڈل پوچھتے ہیں اور موبائل نیم پوچھتے ہیں. تو یہ انفارمیشن جب تک آپ کے پاس موجود نہیں ہوگی آپ یہ انفارمیشن کو نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے آپ کو ایک اپنی پرسنل ڈائری کے اندر یہ چیزیں لکھنی ہوں گی. اچھا، موبائل جب ہم پرچیز کرنے جاتے ہیں تو مختلف طریقے سے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم اپنے ریلیٹو سے موبائل پرچیز کر لیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم شاپ میں یوز موبائل پرچیز کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم کٹ والے موبائل پرچیز کرتے ہیں، یعنی وہ موبائل جو باہر سے آتے ہیں جن کے ساتھ باکس نہیں ہوتا ہے، چارجر نہیں ہوتا ہے، ہینڈ فری نہیں ہوتا ہے، تو ہم وہ موبائل پرچیز کر لیتے ہیں. اب ان موبائلوں کے اندر بھی EMI نمبر نہیں ہوتا ہے. EMI نمبر ہمیشہ یاد رکھیں، جو ہم باکس پیک لیتے ہیں یا ڈبہ پیک موبائل لیتے ہیں، کمپنی کا خریدتے ہیں ڈبہ پیک، اس کے اندر EMI نمبر ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ موبائل والے ایک یونیورسل باکس یوز کرتے ہیں، یعنی ایک ہی باکس مختلف موبائلوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس باکس کے اندر بھی EMI نمبر نہیں ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کسی موبائل شاپ سے موبائل خریدیں، آپ اس سے یہ لازمی کہیں کہ مجھے کمپلیٹ EMI نمبر لکھ کے دیں. یہ 17 نمبر کا ڈیجٹ ہوتا ہے، 17 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے. یہ کمپلیٹ لکھ کر دیں اور جب وہ آپ کو کمپلیٹ لکھ کر دیں تو اس کو آپ اپنی ڈائری میں مینشن کر لیں. یا تو آپ اس سے لے لیں یا جو میں نے آپ کو کوڈ بتایا ہے اس کوڈ کو اپلائی کریں گے تب بھی آپ کا EMI نمبر آ جائے گا. اس EMI نمبر کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ CPLC میں کمپلین کرتے ہیں نا تو CPLC آپ سے انفارمیشن لینے کے بعد آپ کے موبائل کا جو EMI نمبر ہوتا ہے اسے وہ بلاک کر دیتا ہے. اس بلاک کرنے سے موبائل جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، یعنی اب موبائل ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو سافٹ ویئر کے ذریعے کھل بھی سکتا ہے. تو دوستو، EMI نمبر جب بلاک ہو جائے تو وہ کسی سافٹ ویئر سے نہیں کھلتا ہے، اور اگر اس کو کسی نے کھولنے کی کوشش کی تو یہ بندہ آٹومیٹکلی اریسٹ ہو جائے گا، کیونکہ EMI نمبر سے اس بندے کی سرچنگ فوراً ہو جاتی ہے. تو EMI نمبر انتہائی ضروری ہے اور بہت ہی فائدہ مند چیز ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو یہ انفارمیشن دینے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے. تو میرے پیارے دوستو، اگر ہم ان سب چیزوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا شہر، ہمارا ملک اور ہم محفوظ ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم ان سب چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کراچی میں کرائم کا ریشو کم ہوگا. دیکھیں، یاد رکھیں کہ لا اینڈ فورسز ادارے ہماری ہیلپ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ اس لیول پہ شاید ہماری ہیلپ نہ کریں کہ وہ ہر گلی کے اندر اپنی سیکیورٹی کو بڑھا دیں. وہ اپنی سیکیورٹی روڈ اور سڑک تک محدود رکھ سکتے ہیں، پیٹرولنگ کرتے ہیں اور آپ کو نظر بھی آتے ہوں گے، لیکن ہر گلی کے اندر ان کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ان کے لیے ایک مشکل ہے اور ایک پرابلم ہے. تو یہ چیزیں جب تک ہم ان کے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہوں گے یہ چیزیں حل نہیں ہو سکتی ہیں. میں نے آپ سے چند گزارشات کی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ میری باتوں کو فالو بھی کریں گے. چلے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، رب رکھا، خدا پامان.